الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود السلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة
والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے نہایت ہی اہم ترین لے پالک کے شرعی احکامات. کسی سے بیٹی یا بیٹا لے کے جب ہم پالتے ہیں تو اب اس میں شریعت کی رہنمائی کیا ہے اور ہمارے معاشرے اور زمانے والے اس معاملے میں کثیر غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، کثیر گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں صرف قرآن اور حدیث سے دوری کی وجہ سے. وہ کوئی ایسا گناہ نہیں کہ جس سے ان کو کوئی خاص فائدہ پہنچتا ہو، صرف لا علمی ہے، دین اسلام سے دوری ہے، قرآن اور حدیث مبارکہ سے دوری کے باعث کثیر غلطیاں اور گناہ کیے جا رہے ہیں لے پالک کے معاملہ میں. اور اس سلسلہ میں آج ہماری دوسری قسط ہے. خالق لم یزل نے قرآن مجید فرقان حمید کے 21ویں پارے سورہ الاحزاب شریف کے اندر لے پالک کے متعلقہ مفصل احکامات کا ذکر فرمایا ہے، جس کا کچھ حصہ ہم آپ کو جمعۃ الوداع کے موقع پر عرض کر چکے ہیں. کیونکہ تمامی مسائل کا تعلق انہی آیات بینات سے ہے، تو ہر قسط میں ہمیں وہ آیت پھر سے سمجھانی ہوگی، یعنی ایک نئے انداز سے. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ جو کسی بچی یا بچے کو لے کے پالتا ہے، سب سے بڑی خطا اور سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ پالنے والا ہی اس کے ولدیت پہ اپنا نام لکھواتا ہے اور اس کی بیوی اس کو اپنی ماں کے تحت سمجھتے ہوئے کوئی پوچھتا ہے کہ اس بچی یا بچے کی ماں کون ہے، تو وہ کہتی ہے میں ہی ہوں. حالانکہ ماں بننے کے لیے یہ ضروری ہے یا وہ حقیقی ماں ہوگی یا رضائی ماں ہوگی. حقیقی ماں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچی یا بچہ اس کے پیٹ میں سے نکل کے آیا ہو، تب شریعت اس کو حقیقی ماں کا درجہ دے گی. رضائی ماں بننے کے لیے ضروری ہے اس بچی یا بچے نے 2.5 سال کی عمر سے پہلے کتنے سال سے 2.5 سال تک دودھ پلانے کی اجازت نہیں ہے. دودھ بچی ہو یا بچہ صرف 2 سال تک ماں پلا سکتی ہے، لیکن جو رضائی ماں کا رشتہ نسب ثابت ہونا ہے اس کے لیے 2.5 سال تک کی اجازت ہوتی ہے. اس لیے میں نے 2.5 سال کے جملے بولے. 2.5 سال کی عمر سے کم میں اگر کسی خاتون نے کسی بچی یا بچے کو کیا پلا دیا، اپنا دودھ، مطلق دودھ نہیں، اپنی چھاتی سے اترنے والا دودھ اگر اس کو پلا دیا تو اب وہ اس کی رضائی ماں ہوگی. وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں اس کی حقیقی ماں ہوں. جیسا کہ سیدتنا حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا میرے اور آپ سب کے اور تمام انبیاء کے آقا مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
والدہ ماجدہ ہیں لیکن رضائی، لیکن سرور دو جہاں مالک کون و مکان ہیں، آپ کا دودھ مبارک نوش فرمایا تھا، اور اسی عمر میں فرمایا تھا جس میں کسی کا دودھ پینے سے وہ اس کی رضائی اولاد اور وہ اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے۔ 2.5 سال سے عمر زائد ہو جائے، جتنا مرضی کسی عورت کا کوئی دودھ پی جائے، یہ الگ بات ہے کہ اس کا دودھ پینا حرام ہے، گناہ ہے، خواہ وہ بیوی ہی کیوں نہ ہو، جتنا مرضی دودھ پی جائے، لیکن اس سے رشتہ نسب ثابت نہیں ہوگا، وہ بندے کی ماں نہیں بننے لگی، وہ بندے کی ماں، اگرچہ اس کا دودھ پینا حرام ہے، یہ اپنی جگہ مسئلہ مسلم ہے۔ 2.5 سال کے بعد کسی خاتون کا کسی شخص کے لیے دودھ پینا کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن اگر کسی نے غلطی سے پی لیا یا کسی نے غلطی سے پلا دیا یا غلطی سے چلا گیا، ممکنہ 3 صورتیں تھیں، میں نے ساری کنایت جملے بول دیے، یا غلطی سے چلا گیا تو وہ اس کی ماں نہیں بننے لگی، وہ اس کی ماں کے لیے ضروری ہے جس کو دودھ پلایا جا رہا ہے یا جس نے دودھ پیا ہے یا جس کے حلق میں چلا گیا ہے، اس کی عمر میکسیمم کتنی ہو، کم از کم نہیں، زیادہ سے زیادہ کتنی ہو، 2.5 سال، کم از کم تو جتنی مرضی ہو، منیمم کی تو حد ہی کوئی نہیں ہے اسلام میں، میکسیمم اس کی 2.5 سال سے کم عمر ہو تو تب وہ اس کی کیا بنتی ہے؟ رضائی ماں بنتی ہے۔ جیسے سرور دو جہاں مالک کون و مکان علیہ السلام صحابہ میں تشریف فرما ہے، تو آپ اس وقت عالم شباب میں ہیں، ایک بڑھیا خاتون جو ہے وہ سامنے سے آ رہی تھی، تو سرکار علیہ السلام جب وہ آ رہی تھی تو سرکار اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، اور جب وہ قریب پہنچے، صحابہ نہیں جانتے تھے یہ بڑھیا خاتون کون ہے، تو سرکار نے اپنی مبارک طیب طاہر چادر بچھا دی اور آپ نے فرمایا کہ آپ ادھر بیٹھے۔ گفتگو ہوتی رہی، وہ اپنے جو معاملات تھے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی رہی، کیونکہ سرکار سے بعد میں ہیلپ بھی انہوں نے لی ہے، سرکار کی ذات پہ کلمہ پڑھ کے یہ پورا خاندان اسلام میں بھی پہلے موحد تھے، بعد میں سرکار کے امتی بنے، پہلے موحد تھے، دین ابراہیمی پہ آ رہے تھے، بعد میں سرکار کے کیا بنے؟ امتی بنے، کلمہ جب آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ تو جب وہ جانے لگی تو سرکار پھر کھڑے ہو گئے، تو غلاموں نے اپیل کی، یا رسول اللہ یہ بوڑھی خاتون کون ہے جس کو اتنا شرف سے آپ نے نوازا ہے، اتنی عزت سے نوازا ہے؟ آپ کے لیے جملہ بولنے کی غرض سے میں اس طرف نکلا ہوں، حالانکہ یہ میرا موضوع نہیں تھا۔ آج ہم جو والدین کی قدر کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، جتنا والدین کا ادب و احترام کیا جا رہا ہے ہمارے سامنے ہے، حقیقی والدین۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ کون تھی بڑھیا خاتون جس کے لیے آپ جیسی ہستی کھڑی ہو گئی، جس کے لیے آپ نے مبارک چادر بچھا دی ہے؟ جب وہ جانے لگی تو پھر آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا یہ میری رضائی ماں تھی، یہ سعدیہ حلیمہ تھی، یہ میری رضائی ماں۔ اب دیکھو میرے آقا کریم نے کیسا مقدس جملہ بولا ہے، فرمایا یہ میری رضائی ماں تھی، تو یہ نہیں فرمایا یہ میری حقیقی ماں ہے، حالانکہ اس کا عمر مبارک میں دودھ نوش فرمایا، فرمایا یہ میری رضائی ماں ہے جس کا میں نے کیا پیا تھا۔ تو میرے بھائی ماں بننے کے لیے یہ 2 چیزیں ضروری ہیں، اور باپ بننے کے لیے ایک ہی ضروری ہے کہ نطفہ اسی بندے کا استعمال ہوا اس بندے کے بناوٹ میں۔ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران ہے، خالق کریم فرماتا ہے وَالَّذِي، تمہارا رب وہ مقدس ذات ہے، يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ، وہ تصویر بناتا ہے تمہاری، يُصَوِّرُكُمْ تصویر بناتا ہے اللہ تمہاری، فِي الْأَرْحَامِ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، کیف یشاء جیسی وہ چاہتا ہے ویسی بنا دیتا ہے، جیسی وہ چاہتا ہے میل، چاہتا ہے فیمیل، چاہتا ہے ابیض اسود تام ناقص، جیسے وہ چاہتا ہے۔ بچے میں عورت کا کوئی قصور، قرآن کہہ رہے جیسے وہ چاہتا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے۔ آج کے ظالم شوہروں کو بھی قرآن کی اس آیت سے درس عبرت لینا چاہیے، جو بیٹی کی ولادت پہ اپنی بیوی کو کوستے ہیں، اپنی بیوی کو گالیاں تک دیتے ہیں، حتیٰ کہ کئی گھروں میں طلاق تک ہو چکی ہے۔ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ اس مضمون کو پورا کسی نے اگر پڑھنا ہو تو ہمارے ادارے میں ایک کتاب ہے، آخر بیٹی کی پیدائش پہ ناراضگی کیوں، آخر بیٹی کی پیدائش پہ ناراضگی، اس میں ہم نے قرآن اور احادیث سے ثابت کیا کہ یہ کام کفار کا ہے، یہ مشرکین مکہ کا ہے، اور اس کتاب کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے۔ کسی کو درکار ہو ادارے میں کسی وقت آ کے مجھ سے، ندیم بھائی سے، صدیق بھائی سے، شیر علی سے، شہزاد بھائی سے، کسی سے آ کے کتاب لے سکتا ہے بغیر کسی قیمت کے، بغیر کسی۔
اسی لیے لکھا ہے کہ جو ہماری بہنوں پہ اس وقت ظلم ہو رہا ہے، ہماری بیٹیوں پہ اس وقت ظلم و ستم ہے، بچیوں کی پیدائش کی وجہ سے۔ ایک تعداد ہے کہ بلا جن بچیوں کو صرف اس لیے طلاق ہو چکی ہے کہ آپ سے تو صرف بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ اس کتاب کو پڑھیں گے اور جدید میڈیکل سائنس والوں سے رابطہ کریں گے، وہاں میں نے ایک حدیث لکھی ہے، تو خدا کی قسم ہے ظاہری سبب بیٹی کی تخلیق کا عورت کا قصور نہیں ہے۔ حدیث بھی یہی کہہ رہی ہے، جدید میڈیکل سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے، اس میں ظاہری سبب بیٹی کیوں پیدا ہوتی ہے، شوہر کا قصور ہوتا ہے، عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ ظاہری سبب کو دیکھا جائے صحت کے حوالے سے، میرے آقا نے بھی یہی فرمایا، ہم نے مسلم کی وہ حدیث لکھ دی ہے اس میں، اور آج جدید میڈیکل سائنس کے ماہرین بھی اس حدیث کے تحت اس جملے کو ماننے کے لیے مجبور بیٹھے، اس جملے کو ماننے کے لیے کیا ہے، مجبور بیٹھے ہیں۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں کسی کا باپ بننے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس کے نطفے سے، اس کے لقد خلقنا الانسان من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، قرآن میں بار بار اللہ کریم نے انسانوں کو جھنجھوڑا ہے، فرمایا لقد خلقنا الانسان من نطفہ، اے انسانوں آج میری بارگاہ میں متکبرین کا گروہ، اے میری عبادات سے روگردانی کرنے والوں، اے نماز سے غفلت کے شکار، اے آج شریعت اور ملت اسلامیہ کے احکامات سے منہ اٹھا کے یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلنے والوں، فرمایا اپنی حقیقت پہ تو غور کر، تجھے ہم نے بنایا کہاں سے ہے؟ تیرا سارا تکبر اگر خاتمہ میں مل جائے تو بات کرنا۔ فرمایا آج تو اکڑتا ہے، آج تو میری عبادات سے روگردانی کرتا ہے، آج تجھے شریعت کا حکم ملتا ہے تو منہ اٹھا کے یہودیوں کے طریقے پہ سیرت گزارتا ہے، آج تجھے شریعت کا حکم ملتا ہے، تجھے شریعت کی باتیں اچھی نہیں لگتی، یہود و نصارہ کی سیرت کو تیری سیرت کا ہم بہتر دیکھ رہے ہیں، ذرا اپنی حقیقت تو دیکھ، لقد خلقنا الانسان من نطفہ، فرمایا ہم نے تو تجھے اس غلیظ پانی سے پیدا کیا ہے جو اگر کپڑے پہ لگ جائے تو بندہ نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہتا، مصلی پہ لگ جا وہ مصلی نمازی کے قابل نہیں رہتا، تو کس منہ سے کرتا ہے؟ اپنی حقیقت کو دیکھ، کس غلیظ قطرے سے تجھے اٹھایا۔ آج جو تو اتنا حسین و جمیل ہے، یہ تو خالق کی قدرت ہے نا تیرے اوپر، یہ تو خالق کائنات کی قدرت کا تو شاہکار ہے، تو جس نے تجھے ایک غلیظ پانی سے اٹھا کے اتنا حسین و جمیل بنایا کہ تجھے کہا اشرف المخلوقات، فرمایا میں نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں سب سے افضل اے انسان میں نے تجھے بنایا ہے۔ ادھر جب حقیقت کو دیکھتے ہیں تو کیا نظر آ رہی ہے، اور جب بن گیا کتنا خوبصورت ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے انعام یہ ملا کہ تجھے ہم نے سب سے افضل بنایا، سب سے اعلیٰ بنایا، سب سے بہتر بنایا۔ اندازہ لگایا آپ جس خالق نے کہاں سے اٹھایا، کیا وہ خالق ہمیں اس پانی کے علاوہ پیدا نہیں فرما سکتا تھا؟ فرما سکتا ہے، وہ چاہے تو والدین کو اولاد ایسی دے، ایک ہی سانس میں حمل بھی ٹھہر جائے، ایک ہی سانس میں حمل وضع بھی ہو جائے، ایک ہی سانس میں بندہ اسی وقت بالکل نوجوان بھی ہو جائے، جیسا کہ روایات میں ہے کہ جنت میں اولاد کا سسٹم نہیں ہوگا، حمل وغیرہ کا کوئی سسٹم جنت میں نہیں ہے، جو مروجہ ہمارے ہاں اولاد اور حمل کا سسٹم ہے، وہاں اللہ کریم نے سسٹم کو ختم کر دیا ہے۔ تو پھر ایک سوال اٹھا کہ جنت میں قرآن کہہ رہا ہے جس کی جو خواہش ہوگی اس کو وہ مل جائے گا، ممکن ہے کسی کی خواہش ہو کہ میری کیا ہو جائے، اولاد ہو جائے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا اگر اس کی خواہش ہوگی تو ایک سانس کے اندر سارا کچھ ہو جائے گا، اس کی ماں سے بچہ برآمد ہو کے بالکل نوجوان اس کے سامنے کھڑا ہوگا، کہا جائے گا یہ تیرا بیٹا ہے۔ تو جو خالق وہاں پیدا کر سکتا ہے یہاں نہیں کر سکتا؟ بھائی اس نطفے سے اٹھا کے اور اس طرح مختلف مراحل سے گزار کے بندوں کو سمجھانا مقصود ہے، جب تو بڑا ہو جائے کہیں میری عبادت سے روگردانیاں نہ کرنا شروع کر دینا، تو اپنی حقیقت کو دیکھے گا، جہاں بیٹھا ہوگا تو اٹھنے کے قابل ہی نہیں رہے گا، اتنا گھٹیا چیز سے تجھے ہم نے بنایا ہے، کہیں تو اپنی حقیقت اور اوقات میں رہے۔ اگر آج بھی آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور آپ اپنی اوقات کو دیکھیں کہ ہم ہیں کیا، یقین جانے تو سمجھ آ جائے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں، ہم تو ابتدا کو دیکھو تب بھی سمجھ آتی ہے جب جناب عزریلہ پہنچتا ہے اور پھر جیب آپ کی ہوتی ہے، پیسے کوئی نکال کے باہر نکال رہا ہوتا ہے، اور جب غسل دینے آتے ہیں قبلہ جسم آپ کا ہوتا ہے، کپڑے کوئی کینچی سے کاٹ کے آپ کے جسم سے اتار رہا ہوتا ہے،
دیکھو تو صحیح، نہ ابتدا میں ہم کسی کھاتے کے ہیں، نہ انتہا میں ہم کسی کھاتے کے ہیں۔ خالق نے تو یہ ساری قدرتیں، یہ ساری نعمتیں، یہ سارے نظام اس لیے بنائے تاکہ انسان کو سمجھ آئے کہ میں اگر ہوں تو صرف اس لیے ہوں کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتا رہوں تو میرا معیار بلند ہے۔ اگر میں جھکنا چھوڑ دوں میں تو کچھ بھی نہیں، اگر میں جھکنا چھوڑ دوں تو میں، معلوم ہوا کسی کا باپ وہ بن سکتا ہے کہ جس کے نطفے سے کوئی، میں نے قرآنی آیات آپ کے سامنے پیش کی، کسی کی ماں وہ بن سکتی ہے یا تو اس کے، بولو نا یار، کسی کو باہر مسئلہ سمجھانا پڑے آپ کو کوئی طریقہ تو آئے نا، باہر کیسے سمجھائیں گے؟ صرف میری ذمہ داری تو نہیں ہے ہر ایک تک پیغام پہنچانا۔ جب میرا پیغام آپ تک پہنچا، شریعت کہہ رہی ہے بلغ عنی ولو آیا، کما قال النبی علیہ السلام، فرمایا ایک مسئلہ بھی جو صحیح تجھے یاد ہو گیا ہے، ایک مسئلہ بھی جو صحیح تجھے، ایک بات جو صحیح تجھے یاد ہو گئی ہے، بلغ عنی ولو آیا، فرمایا میں حکم دے رہا ہوں اس کو آگے ٹرانسفر کرو، اس کو آگے پہنچاؤ، اس کو آگے پہنچاؤ۔ تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ ممکن ہے کثیر لوگ ایسے ہوں جو آپ سے وابستہ ہوں اور وہ اس غلطی کا شکار ہوں اور یہاں مسجد میں آتے بھی نہ ہوں، تو آپ سیکھیں گے تو آگے کسی کو، دیکھیں اگر آپ کی وجہ سے ایک مسلمان اتنے شدید ترین گناہوں سے بچ جائے، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ پہ بھی اور اس میں آخر میں حدیث لے کے آؤں گا، بخاری کی حدیث آپ کو پیش کی تھی کتاب المغازی سے، کیا فرمایا تھا قائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے جان بوجھ کر جو کسی کا باپ نہ ہو، جو کسی کا باپ اور اس کی ولدیت اپنے نام سے لکھوا دے، تو آقا کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث میرے سامنے ہے، پوری سے آئیے آپ کے سامنے لے کے بیٹھے، جس بھائی نے دیکھنی حدیث کھڑا ہو کے دیکھ بھی سکتا ہے۔ الحمدللہ یہ آپ کو کثیر بار کہا ہے، جو جملہ میں خود آپ کے اس سٹیج سے یا دنیا میں کسی سٹیج سے دوں گا، انشاءاللہ میں اس کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کا پابند ہوتا ہوں۔ میں نہ تو سنی ہوئی باتیں کرتا ہوں، نہ میں سنی باتوں کرنے کا قائل ہوں کسی بھی صورت۔ میں جو بھی لیکچر دینے آتا ہوں پہلے اس کی خود قرآن و حدیث سے کیا کرتا ہوں، بھلے میرے کئی دن کئی مہینے بھی لگ جائیں۔ بعض ایسے لیکچرز بھی ہوتے ہیں، لیکچر تو بہت بڑی بات ہے، بسا اوقات ایک مسئلہ ہمارے پاس ایسا آتا ہے یقین جانے کئی دن بیت جاتے ہیں، کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں ایک مسئلے کی چھان بین میں، ایک مسئلے کی، کیونکہ مفتی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو پوری شریعت زبانی آتی ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ مطلب ہے تو وہ خطا پر ہے۔ وہ کس پر ہے؟ خطا پر۔ ہاں اکثر مسائل ان کو زبانی اصولوں کے تحت آتے ہیں، لیکن ضروری بھی نہیں کہ ایک چھوٹا سا مسئلہ مفتی کو نہ آئے تو مفتی کی شان کے خلاف نہیں ہے یہ بات۔ یہ ممکنات میں سے اس کو نہ آئے، ممکنات میں سے ہے اس کو نہ آئے۔ آپ اندازہ لگاؤ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سخت فتویٰ دیا ہے۔ اگر آپ کے سمجھانے کی برکت سے ایک بندہ اپنے اس گناہ سے توبہ کر لیتا، اپنے اس گناہ سے کہتا ہے یا اللہ مجھے تو آج تک اس مسئلے کا علم ہی نہیں تھا کہ یہ اتنا سخت مسئلہ ہے کہ اس نام لکھوانے سے بندہ جنت سے محروم ہو جاتا ہے، تو یا اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، یہ میرا بھائی ہے، میں اس کا پرورش کرنے والا ہوں، اس کا باپ وہی ہے جس کے نطفے سے یہ نکل کر آیا ہے، جس کے نطفے سے یہ، قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، سورہ الاحزاب آیت نمبر 4 اور 5، آیت نمبر 4 اور وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، فرمایا جنہیں تم نے خود کہا نا یہ ہمارے کیا ہیں، ادعیاءکم جنہیں تم پکارتے ہو، ابناءکم کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ ہماری بیٹی ہے، وہ لے پالک۔ اللہ فرماتا ہے وما جعل، اللہ نے تو ان کو تمہارا بیٹا اور بیٹی نہیں بنایا، یہ تو تم خود پکارتے ہو۔ جب اللہ نے نہیں بنایا تم کون ہوتے پکارنے والے؟ بات ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھو یار ایک سادی سی بات، میرے والد محترم کا نام ہے حاجی محمد بخش، میرے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ حاجی محمد بخش۔ اگر آپ کے مجمع میں کوئی بندہ کھڑا ہو کے میرے ساتھ اپنی ولدیت لکھوا دے، آپ میں سے کتنے لوگوں کو گوارا ہے؟
اب بولنا نہیں، کیونکہ میں نے کوئی غلط بات پوچھی نا آپ لوگوں سے. اور جب شریعت پوچھی جائے کم از کم بھائیو بولا تو کرو. میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا، مسئلہ ہی سمجھا رہا ہوں. میرے والد محترم کا جو نام ہے میں نے آپ کو بتا دیا. اب ان کے علاوہ جن کے نطفہ سے خالق نے مجھے تخلیق فرمایا، ان کے علاوہ کائنات کا کوئی فرد کھڑا ہو کے کہے جی یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کا کیا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کا کیا ہوں، باپ ہوں. آپ بتائیں اس جملے کو کوئی قبول کرے گا؟ یہ سر میرے لیے نہیں ہے، یہ تو مثال ہے. آپ سب اپنے اوپر قیاس کر لیں، آپ سب اپنے اوپر قیاس کر لیں. کیا آپ برداشت کریں گے؟ کیوں؟ آپ کہیں گے بھائی اپنے دماغ کا علاج کروا، پاگل ہو گیا، منٹل ہو گیا، فول ہو گیا، کس درجے تک پہنچا ہے؟ تو میرا باپ، یہی جملے بولیں گے نا آپ. تو اس بچے کا کیا قصور ہے؟ وہ نہیں جی آپ کو میں نے کبھی کھلایا پلا نہیں، اس کو تو سالہ سال سے کھلا پلا رہا ہوں. تو قبلہ کسی کو کھلانے سے بندہ اس کا باپ تھوڑی بن جاتا ہے، کسی کو پلانے سے بندہ اس کا باپ تھوڑی بن جاتا ہے. ورنہ جتنے جانوروں کو گھر والے کھلاتے پلاتے پھر لا قانون ان پہ لے اپنا قانون جو جھوٹا تو نے گڑا ہوا ہے. کھلانے پلانے سے جس کو کھلایا جائے پلایا جائے بندہ اس کا کیا ہو جاتا ہے. تو تیرے گھر میں گائے ہو تو اس کو کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، پھر تو اس کا کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں. قانون جو ہوتا ہے وہ تو ہر جگہ لاگو ہوتا ہے. قانون ہے ہر مسلمان عاقل بالغ پر نماز فرض ہے، یہ قانون ہے. اب یہ ہر جگہ لاگو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسی تو بات نہیں ہے جو پاکستان کا رہائشی ہے تو نماز فرض ہے، ہندوستان میں رہتا ہے تو نماز ہی معاف ہو گئی ہے. قانون جو ہے وہ ہر جگہ لاگو ہوتا ہے. قانون جو ہوتا ہے وہ ہر جگہ لاگو ہوتا ہے. اب دیکھو شریعت نے جو باپ بننے کا قانون دیا ہے وہ پورے ورلڈ میں آپ جہاں بھی جائیں گے وہی قانون متصور ہے. اسی قانون کے تحت کوئی کسی کا باپ بنتا ہے. قانون کیا دیا؟ جس کے نطفے سے کوئی ہے، جس کے وہ اس کا باپ ہے، وہ اس کا خواہ وہ نطفہ جو ڈالا گیا حلال طریقے سے پہنچا یا حرام کاری سے پہنچا، نطفے والا ہی اس کا باپ ہے. نطفے والا ہی اس کا کیا ہے؟ کیونکہ جس چیز سے تخلیق ہوگی وہ چیز جس کے جسم سے نکل کے آئے گی باپ وہی ہوگا. باپ اگر آپ اس کو اس حیثیت سے کوشش کریں سمجھنے کی تو جب کسی غیر شخص نے اپنے آپ کو کسی کا باپ بنایا تو کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے وہ. اس حیثیت سے اگر آپ سمجھیں، کون سی حیثیت؟ کہ باپ بننے کے لیے ضروری ہے اس کے جسم میں بندے کا کیا پہنچا ہو؟ نطفہ، جس سے وہ تخلیق کیا گیا. اور نطفہ ڈائریکٹ کسی بندے کے جسم میں نہیں جاتا، پہلے کسی عورت کے جسم میں پہنچتا ہے، پہلے کسی عورت کے جسم میں پہنچتا ہے، پھر اس کے جسم میں خالق کائنات کی قدرت سے اس نطفے کو انسانی شکل میں تبدیل کیا جاتا ہے. جیسے قرآن مجید اور کثیر احادیث مبارکہ اس پورے مراحل کو بیان کر رہے ہیں کہ کیسا پہلے کیا ہوتا ہے، بعد میں کیا بنتا ہے، پھر کیا بنتا ہے، پھر کیا بنتا ہے، پھر کیا بنتا ہے. قرآن نے بھی پورے مراحل گنوا دیے ہیں اور سرکار کی احادیث نے بھی پورے مراحل گنوا دیے ہیں. اب نطفہ ہو جس شخص کا، پہنچے جس عورت کے رحم میں، پھر اللہ چاہے وہاں سے تخلیق ہو انسان تو پھر بندہ بنتا ہے اس کا، بولو نا یار. تو جس کا نطفہ ہی نہ ہو اور وہ کہہ رہے میں اس کا باپ ہوں، اس حیثیت سے سرا جانچیں کہ کتنے بڑے ظلم کا مرتکب ہو رہا ہے وہ. جب وہ آپ کا نطفہ نہیں اور نطفے کو یار کوئی کسی کا باپ نہیں ہے تو گویا تم نے یہ ظلم اور اس کا اقرار کیا. اب میں وہ جملے بولنے لگوں، ناراضگی معاف، میرا کام ہے کھول کھول کے بیان کر دینا. تو نے وہ ظلم اور اس ظلم اور کبیرہ گناہ کا گویا جھوٹے کا اقرار کیا ہے کہ جو اس کی حقیقی ماں ہے اس کے پیٹ میں معاذاللہ تیرا نطفہ پہنچا تھا. میں جہاں بھول جاؤں آپ کو اجازت ہے کھڑے ہو کے آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں. باہر جا کے باتیں کرنا میری ذات پہ نہیں ہوگا، اسلام پہ ہوگا. کیونکہ جب میں گھر سے کوئی بات کروں گا تو پھر ہی میرا نقصان ہے نا. اگر اسلام پہنچ رہا ہے اور غلطی میری ہے، اب میں بجائے اس کے کہ توبہ کروں، جو اسلام پہنچا رہا ہے میں اس کا دشمن بن جاؤں تو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کوئی کسی کا بگاڑ کچھ
اپنی زبان گندی کرے گا، اپنی قبر و آخرت تباہ و برباد کرے گا، میرے اوپر اس کا جملہ نہیں ہوگا، وہ قرآن اور حدیث پہ جائے گا، کیونکہ میں قرآن اور حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں قرآن اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تیری جھوٹی عقل کو کون مانے گا؟ تیری غلط باطل سوچ کو کون دیکھے گا؟ جب قرآن نے کہہ دیا ہے کہ جو تیرے نطفے سے نہیں وہ تیرا بیٹا نہیں ہے، جو تیرے نطفے سے نہیں وہ تیری بیٹی، تو ان کی ولدیت پہ اپنا نام لکھوا، تو ان کی ولدیت پہ جہاں ضرورت ہو، ماں کو کہہ رہا ہوں اپنا نام آپ لکھوا سکتی؟ جس کے پیٹ سے آیا ہے اس کا نام لکھو، جس کے نطفے سے پیدا ہو کے آیا ہے اس کا نام لکھو۔ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ تمہارا بیٹا اور بیٹی، تمہیں شرم و حیا نہیں ہے؟ مسلمان نہیں ہو؟ رسول اللہ کی ذات پہ کلمہ نہیں پڑھا؟ اللہ کو تم ایک نہیں مانتے؟ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ قرآن کھول کھول کے ان کو ان کی غلطیاں سمجھا رہا ہے، وہ پھر بھی اپنی ہٹ دھرمی پہ اڑے ہوئے ہیں۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ کتنا ظلم ہے اس ایک جملے بولنے میں کہ میں اس کا کیا ہوں۔ آپ اس کی گہرائی میں تو جائیں، کہاں تک اس بندے کا جملہ پہنچ رہا ہے۔ یہی جملہ اگر معاشرے میں کوئی بندہ کسی غیر عورت کی طرف بولے تو لوگ اس کو چھوڑیں گے؟ اور گہرائی والا جملہ کہ میرا نطفہ فلاں عورت کے پیٹ میں گیا، کوئی چھوڑے گا؟ تو اس کا مطلب اور کیا ہے؟ بیٹا جو ہے، شریعت کہہ رہی ہے جب تک نطفہ نہیں تو وہ تمہارا بیٹا، تو تم کیوں پکارتے ہو؟ اللہ کے بندو خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ آج آ کے آگے پتہ جملے کیا ہوتے ہیں؟ مجھے تو کیونکہ واسطہ ہے نا لوگوں کے مسائل جو آتے ہیں، میں نے ایک شخص سے پوچھا اگر آپ اس کے اصلی باپ کا نام جس کے نطفے سے یہ پیدا ہوا ہے وہ لکھوا دیں ولدیت میں تو کون سا جرم ہوگا؟ کہہ رہے پھر تو بچے کو پتہ چل جائے گا۔ یہ معاشرے والوں کا دیا ہوا اصول عرض کر رہا ہوں، پھر تو بچے کو، میں نے کہا کس چیز کا؟ حالانکہ علم مجھے بھی ہے، میں نے کہا یہ خود بولے، میں نے کہا بچے کو کس چیز کا علم ہو جائے گا؟ ذرا ٹھنڈے دل سے سننا، کتنا ظلم ہے معاشرے میں، کتنی برائیاں ہمارے معاشرے میں۔ کہہ رہا پھر تو بچی اور بچے کو کیا ہو جائے گا؟ علم۔ پتہ تو مجھے بھی چل گیا جیسے اب آپ کو چل گیا، ابھی کس چیز کا علم؟ میں نے کہا بھائی صاحب کس چیز کا علم ہو جائے گا؟ کہہ رہے پھر تو اس کو سمجھ آ جائے گی میرا باپ کون ہے، میری ماں کون ہے۔ ارے تو کیا چاہتا ہے کسی کو یہ علم ہی نہ ہو کہ میرا باپ کون ہے؟ کتنا ظلم ہے اس فرد کے ساتھ۔ تو کیا چاہتا ہے کسی کو اس بات کا علم ہی نہ ہو کہ میری حقیقی ماں کون ہے؟ اس بچی اور بچے کے ساتھ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ یار ہمارا والد ہمارے معاشرے میں رہتا ہو، میری ماں بھی ہمارے معاشرے اور زمانے میں رہتی ہو، اور مجھے لوگوں نے اس قدر ان سے دور کیا کہ مجھے کبھی بتایا تک نہ ہو کہ یہ تیرا باپ ہے، یہ تیری ماں ہے، میرے ساتھ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں پتہ بھی ہے، آپ سب کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے میری ماں کون ہے اور میرا باپ۔ آپ کو مجھے جان بوجھ کے کسی قید خانے میں ڈال دیا جائے اور کہا جائے جب تک آپ زندہ والدین کے پاس جا نہیں سکتے آپ اس ظلم کو برداشت کرو گے؟ بولو تو صحیح، کون کون اس ظلم کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے؟ کائنات میں کوئی فرد بھی تیار نہیں ہوگا۔ اپنی ماں اور باپ سے کون جدا ہونے کو پسند کرتا ہے؟ حالانکہ علم ہے کہ ماں اور باپ وہ ہیں، کوئی ملنے کی پابندی لگاتے تو ہم برداشت نہیں کرتے۔ اس بچی اور اس بچے کا قصور کیا ہے جس کو علم بھی نہیں ہے کہ میری ماں کون ہے، جس کو علم بھی نہیں ہے کہ میرا باپ کون ہے، اور ظالموں جملے بولتے ہو؟ اگر اس کے اوپر اس کی ولدیت اصلی لکھواتے ہیں تو بچے کو پتہ چل جائے گا میرا باپ کون ہے، بچے کو پتہ چل جائے گا میری ماں کون ہے۔ ارے سالم میں تجھ سے پوچھتا ہوں، اگر تجھے یہی جملہ کوئی بندہ بولے کہ ہم تجھے نہیں بتائیں گے تیری ماں کون ہے، تیرا باپ کون ہے، تجھے برداشت ہوگا؟ یا تجھے علم ہو چکا لیکن تجھے والدین سے جدا کر دیا جائے تو برداشت کرے گا؟ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کتنے شفیق و مہربان ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس زمانے میں غلام بکتے تھے، لونڈیاں بکتی تھی۔ مفہوم حدیث کہ دو جو جڑواں بھائی ہیں غلام چھوٹے،
فرمایا ان کو جدا مت کرنا، ان کو جدا مت کرنا، کسی جانور کے چھوٹے بچے کو جدا مت کرنا۔ دیکھو نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ قدسیہ میں ہرنی آئی تھی اسی معاملے کی شکایت لے کے کہ نہیں آئی تھی؟ اس شکاری نے مجھے اپنے بچوں سے جدا کر رکھا ہے، یا رسول اللہ میں وعدہ کرتی ہوں آپ مجھے سر چھڑوا دے، میں دودھ پلا کے آ جاؤں گی۔ ظالموں، جس نبی علیہ السلام کے شریعت میں جانور سے بچہ جدا کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو ہم نے بچے کو ماں اور باپ کا نام نہ بتا کے پوری زندگی کے لیے ایک انسان کو ماں باپ سے جدا کر دیا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کو کس منہ کے ساتھ کھڑے کے جواب دو گے؟ آج تمہاری جھوٹی سوچیں ہیں سامنے، جھوٹی اور باطل خواہشات کو سامنے رکھتے ہو کہ بچے کو علم ہو جائے گا اس کا باپ کون ہے، تو پھر تو اپنے باپ سے جدا ہو جا، تو اپنی ماں سے جدا ہو جا۔ تجھ پر شریعت نے بچے کو لے کے پالنا فرض نہیں کیا، تجھ پہ شریعت نے بچے کو لے کے پالنا واجب قرار نہیں دیا، تجھ پہ شریعت نے بچے کو لے کے پالنا سنت کا درجہ نہیں دیا، تجھ پہ شریعت نے بچے کو لے کے پالنے کا درجہ زیادہ سے زیادہ اگر نیت ٹھیک ہو اور ان مسائل کی روشنی میں کوئی پالے تو شاید صلہ رحمی کو اس کو ثواب مل سکے کہ چلو کسی کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، لیکن ان مسائل کی اس کو بتایا جائے آپ کا باپ فلاں شخص، آپ کی ماں۔ میرے آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام جب سعدیہ حلیمہ کا دودھ پیتے تھے نہیں بتایا جاتا تھا آپ کے والدین مکہ میں ہیں، آپ کے والد محترم کا نام عبداللہ، آپ کی والدہ محترمہ کا نام سیدتنا آمنہ سلام اللہ علیہا ہے، نہیں بتایا جاتا تھا۔ حالانکہ 2 درجوں میں سے 1 درجے کی وہ خود ماں تھی، سعدیہ حلیمہ رضائی ماں تھی میرے آقا کریم علیہ السلام کی، لیکن پوری تفصیل دی کہ میں رضائی ہوں، حقیقی ماں آمنہ ہے، میں رضائی ہوں حقیقی ماں۔ اور آج ہمیں جملے بولتے ہو کہ اس کو بتائیں گے تو پتہ چل جائے گا، اس کو بتائیں گے تو، یہ تمہاری سوچ ہے، قرآن تمہاری سوچ سے اتفاق نہیں کرتا، اور تم ہو مسلمان، تمہیں قرآن سے اتفاق کرنا ہوگا۔ قرآن کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سارے قرآن کے محتاج ہیں، کیونکہ اللہ کریم نے اس کو ہمارا نصاب بنا کے نازل فرمایا۔ یہ قرآن رٹے لگانے کے لیے نہیں ہے، معذرت کے ساتھ عرض ہے، یہ قرآن جھوم کے دن رات پڑھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن آیا ہے اس کو سمجھو، سمجھ کے پڑھو، پھر اس کے مطابق زندگی بسر کرو، پھر دیکھو دونوں جہاں سنورتے ہیں یا نہیں سنورتے۔ قرآن تو اس لیے نازل ہوا کہ تمہاری زندگی کے ہر شعبے میں تمہیں رہنمائی دے گا، جہاں تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ قرآن میں سب کچھ ہے، لیکن ہم لوگ کمزور ہیں، ناقص العلم ہیں، عاجز ہیں اس سمندر کو سمجھنے سے۔ تو سرکار دو جہاں کی ذات کو اس لیے بھیجا کہ جہاں ان کو سمجھنا ہے محبوب پھر آپ ان کو سمجھا دیجئے، پھر وہ حدیث کا ذخیرہ بنا، جس آیت کی سمجھ نہیں آتی تھی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے تھے یا رسول اس کا مطلب کیا ہے، سرکار نے مطلب سمجھایا، پھر اللہ کریم نے ان کو مدون کرنے والے پیدا کر دیے، تحریر کرنے والے، مینوان اسی طرح رکھنے والے، پھر ان کی جانچ پڑتال کے لیے کہ یہ راوی کیسا ہے، اس کی سنت پہ کوئی کلام تو نہیں۔ اللہ کریم نے اسماء الرجال کے فن کے ائمہ کو پیدا فرما دیا جنہوں نے راویوں پہ پوری سینکڑوں میں کتابیں لکھ دی، اصول بیان کر دیے۔ حدیث بیان کرنے والا اگر ایسا ہو اس کی حدیث پہ عمل نہیں ہوگا، حدیث بیان کرنے والا اگر ایسا اس کی حدیث پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور سنو، آج حدیث پہ اعتراض کرنے والوں سنو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نظام قیامت تک چلنا تھا، یہ سارا نظام خالق نے ان نفوس قدسیہ کو پیدا کر کے مینوان جیسا تھا ویسے ہی تحریر کروا دیا ہے۔ امام مسلم پہنچے ایک راوی سے حدیث کو روایت کرنے، سامنے کیا دیکھتے ہیں، یوں وہ راوی اپنے جانور گھوڑے کی طرف اپنے دامن کو یوں پھیلائے ہوئے ہے۔ امام مسلم دیکھ رہے ہیں، امام مسلم، اب دیکھو کتنی احتیاط برتی گئی۔ گھوڑے یا جانور کو جب یوں کیا جائے مطلب کیا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی جسم اس میں کھانے کی ہے۔ جب امام مسلم قریب پہنچے تو دیکھا اس کا دامن خالی تھا،
فرمایا تو اس قابل نہیں کہ میں تجھ سے حدیث کو روایت کر کے لکھ دوں. فرمایا جو جانور کو دھوکہ دے رہا وہ امت مسلمہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اتنے تک اسماء و رجال میں پابندی عائد کر دی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قرآن سمجھ سے عام لوگوں کی سمجھ سے باہر تھا، میرے آقا نے اس سمندر کو آسانی کے ساتھ ڈھال کے امت کو بتایا اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے. قرآن کچھ کہتا ہے، ہم کچھ اور کرتے ہیں. پھر ذلیل و رسوا نہ ہوں تو کیا ہوں؟ ذلیل و رسوا نہ ہوں تو کیا ہوں؟ اسی ایک شعبے کو دیکھیں، ہم کھولیں گے انشاءاللہ اگلے ایک ساتھ میں. آپ دیکھیں گے کہ اسی ایک غلطی کی وجہ سے شریعت کا کتنا نظام دھرم برم ہو گیا. کچھ پچھلے جمعے عرض کیا، کچھ آج عرض کیا جا رہا ہے. کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جو باتیں کی ہیں نظام دھرم برم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر غلط بات کہی جائے کہ میں اس کا باپ ہوں، میں اس کا، اتفاقاً آج ہم ایک جنازے پہ تھے رضا آباد، وہاں ایک شخص نے مجھ سے بات کی کہ کیا آپ نے کسی شخص کو، کسی سائل کو کسی حیثیت سے اجازت دی ہے کہ آپ بچے پہ اپنا نام لکھوا لیں، لے پالک پہ؟ اب لوگوں کی من گھڑت کہانیاں دیکھو. میں نے کہا یار جو بندہ عرصے دراز سے محنت کر رہا ہو کہ مسلمانوں کو یہ مفہوم میں نے سمجھانا ہے، تمہیں کیا خبر مجھے کہاں کہاں جانا پڑا اس مسئلے کے لیے، کس کس کتاب کو دستک دینی پڑی. قبلہ یہاں مسئلہ بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، پوری ذمہ داری ہوتی ہے. یہاں ایک بندہ مسئلہ سنے کسی مفتی صاحب کے پاس چلا جائے، وہ اس کو رد کر دے تو بندے کی عزت کیا رہی؟ یہ کائنات کے کسی مفتی کے پاس بھی مسئلہ جائے گا، شرط یہ ہے کہ ہو مفتی، خواہ کسی مسلک کا ہی کیوں نہ ہو، جو فقیر عرض کر رہا ہے کہے گا یہ ٹھیک ہے. اس میں تو وہابی دیوبندی کا بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ وہ مسئلہ ہے. آپ اندازہ لگائیں. شخص مجھ سے پوچھ رہا جی کون سی صورت ہے جس میں آپ نے اس بندے کو بتایا کہ آپ اپنا نام لے پالک پہ بول سکتے ہیں؟ میں نے کہا یہ حرام ہے. اس نے جھوٹ بولا ہے. اس نے کیا بولا ہے؟ میں تو قرآن پڑھ کے سمجھا رہا ہوں کہ نام نہیں لکھ سکتے. اس نے میری طرف ہی غلط بات منسوخ کر دی، اس کو لے آؤ میرے منہ پہ. میں نے کب اس کو کہا ہے؟ آمنے سامنے کراؤ، ورنہ اپنی جھوٹی خواہشات کو جامع پہنانے کے لیے یوں کسی مفتی کی طرف جھوٹی بات کو نسبت کر کے بندہ بچ نہیں سکتا. یاد رکھو کوئی مفتی رشوت لے کر جھوٹا فتویٰ لکھ بھی دے کہ لکھ سکتے ہو اپنا نام جہنم سے، تب بھی تم نہیں بچ سکتے. اب وہ مفتی بھی آپ کے ساتھ جائے گا. جو حرام کو حلال لکھ رہا ہے وہ حرام خور، وہ بھی تمہارے ساتھ جہنم میں جائے گا. ہم اس کو مفتی ہی نہیں سمجھتے اسلام میں، کیونکہ مفتی کی یہ شان نہیں ہے کہ پیسوں کی وجہ سے غلط فتوے دیتا پھرے. وہ تو راشی ہے. یہ تو یہودیوں کے مفتی کیا کرتے تھے. میرے آقا کریم کی سیرت سے پہلے دیکھو، بعثت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے یہودیوں سے جس طرح کا مرضی کوئی فتویٰ لکھوا لیتا. چلتا کیا تھا؟ قرآن پڑھو، مسئلے قرآن میں سارے آئے ہوئے ہیں. ایک امیر ترین بندے سے زنا ہو گیا مفتی صاحب یہودیوں کے مفتی کے پاس. کتنے پیسے لینے ہیں؟ سزا تبدیل کر دے. حالانکہ تورات میں بھی سزا یہی ہے جو قرآن میں ہے کہ اس کو رجم کر دو، ختم کر دو. چوک میں کھڑا کر کے ارد گرد مسلمانوں کا جمع غفیر اکٹھا کر کے ان کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دو. یہ سورہ نور میں قرآن میں یہی سزا ہے زانی شخص کی جو شادی شدہ ہے، اور یہی سزا تورات میں تھی. اب اس مفتی نے پتا کیا لکھا؟ کیونکہ یہ امیر ترین شخص ہے، کیونکہ یہ اشراف لوگوں میں شمار ہوتا ہے، اس لیے تورات کی روشنی میں اس کی سزا یہ ہے اس کو گدھے پہ بٹھایا جائے، اس کے منہ پہ کالک مل دی جائے اور بازار کا چکر لگوایا جائے، اس کی زنا کی سزا پوری ہو گئی. تو کیس چلتا ہوا میرے آقا کریم کی بارگاہ میں آ پہنچا. سرور جو جہاں مالک کے کونوں مکان ہے انہیں ارشاد فرمایا فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، اوے تورات لے آ. کہاں لکھا ہوا ہے تورات میں؟ بےمان مفتی کہاں لکھا ہوا ہے تورات میں؟ اب انہوں نے تو یہ سمجھا انہیں تورات کا کیا پتا، ان جہلوں کو کیا پتا. یہ تو وہی ہے جو تورات و انجیل و زبور اور 106 یا 10 صحائف سب کے مانن متنن لفظاً مفہوماً جیسے حافظ آپ ہیں کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس کو کیا پتا؟
سرکار نے فرمایا لے آؤ تورات. جب وہ ڈرتے ڈرتے اب اس کو سمجھ آیا کہ میری خیر نہیں ہے. ظاہر مجمع میں ایک بات چل رہی ہو اور بندہ انہی کے مسلک کی کتاب سے ثابت کر دے تو مر جانے کا مقام ہے کہ نہیں. سرکار علیہ السلام نے فرمایا فلاں جگہ سے کھول. اندازہ لگاؤ مسلمانوں کو یہ نہیں پتا قرآن میں فلاں مسئلہ کس جگہ کھڑا ہے، جن کی نصاب کی کتاب ہے. اور میرے آقا کریم فرما رہے ہیں تو رات کو فلاں جگہ سے فرمائی کرا پڑھ. یہودی بڑا چلاک ہے. اس نے کیا کیا، جہاں وہ سزا والی آیت تھی نا اس سے پچھلی بھی پڑھ ڈالی، اس پہ ہاتھ رکھ کے اسے اگلی بھی پڑھ ڈالی. کہا جی میں نے پڑھا یہاں تو ذکر ہی نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا ہاتھ تو اٹھا. یہ جملہ ہے حدیث کی. فرمایا صحابہ کہتے ہیں جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو وہ آیت نور کی طرح چمک رہی تھی جس میں لکھا تھا، تورات کے اندر لکھا تھا کہ جو زنا کرے وہ امیر ہو یا غریب ہو شریعت سب کے لیے یکساں لاگو ہوتی ہے. اس ظالم کو چوک میں کھڑا کر کے سنسار کر کے اس کو ہلاک کر دیا جائے. میرے آقا نے فرمایا تم نے رشوت لی ہے، جھوٹا فتویٰ گاڑا ہے، چلو ان کو کھڑا کرو اور ان کو سنسار کر دو. اب وہ منہ لٹکائے بیٹھا رہا. آپ کے زمانے میں بھی ایسے راشی لوگ موجود ہیں. یہ جو میڈیا پہ مفتی آتے ہیں نا عورتوں کے سامنے بیٹھے ہوئے مفتی، بھلے میرے مسئلہ کے کیوں نہیں ہیں، یہ بک کے آتے ہیں. میڈیا کو خریدا یہودیوں نے. میڈیا کے مال خان کو اربوں خربوں ڈالر یہودی اور عیسائی دیتے ہیں. اور یہ ظالم اسلام کے ثقافت اور کلچر کو لوٹنے کے لیے اسلام کے نام پہ پروگرام بناتے ہیں اور لوگوں کو پریس کرنے کے لیے پھر زمانے کے چمچے کرچھے مولویوں کو خریدتے ہیں اور عورتوں ننگی عورتوں کے سامنے ان کو بٹھایا جاتا ہے. خدا کی قسم ہے وہ ہمارے مسئلہ کا راہبر اور رہنما نہیں ہو سکتا جو کسی ننگی عورت کے سامنے بیٹھا ہو، بھلے کائنات کا سب سے بڑا مفتی کیوں نہ ہو. اب پوچھ لو ایجنسیوں سے، مختلف ذرائع سے. میں جو بات کر رہا ہوں یہ حقیقت ہے. میڈیا کے تمام مالکان کو چینلز کے جو مالکان ہیں یہود و عیسائی نے خرید رکھا ہے. اور خریدا کس کام کے لیے؟ قبلہ صرف میڈیا کو نہیں، بدقسمتی سے ہماری حکومت کو بھی امریکہ نے خرید رکھا ہے. یہ جو قرض مانگتے بھیک مانگتے ہیں نا، وہ ظالم ان سے پہلے طے کرتا ہے قرض دیں گے لیکن یہ آپ کو کرنا ہوگا. وہ صرف آپ کے اسلام کے خلاف، صرف دین مذہب اسلام کے خلاف کرتا ہے. یہ بڑی لمبی کہانی ہے جس کا رونا ہم نے میڈیا اور مسلم کی ذمہ داری میں رویا تھا. تقریباً 5 گھنٹے کا یہ لیکچر آپ کو عرض کیا تھا قرآن و سنت میں کہ یہ ہے کیا بلا، یہ شروع کیوں ہوا، اس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان کیا کون کون سے پہنچ رہے ہیں. یہ اس 5 گھنٹے کے لیکچر میں آپ انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو یہ بیان مل سکتا ہے. میرے بھائیوں سوچو، غور کرو، ہم کن لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں، کس قوم کے پیچھے ہم نے اللہ اکبر کہہ کے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا ہے. ہم یہودیوں کے نام کے کلمے نہیں پڑھتے کہ ان کی سیرت پہ چلے، ہم نام پڑھتے ہیں مدینے کے تاجدار کا. تو مسلمان بھی وہی ہوگا جس کی سیرت مصطفیٰ کی سیرت کے برابر ہوگی. تو سرکار دو جہاں نے فرمایا اس نے رشوت لی ہے. کیا لیا ہے؟ تو یہ جو جیسے وہاں تھے آج بھی کچھ چمچے گرچے ہیں جو پیسوں کی وجہ سے دین کو بدنام کرتے ہیں. ان علماء سے میں اپیل کرتا ہوں خدا کا نام لو. اگر گاڑی نہ بھی ہو تو زندگی بسر ہو جائے گی. اگر کراچی میں، اسلام آباد، لاہور میں بڑے سارے بنگلے نہ بھی ہوں تو زندگی بسر ہو جائے گی. اگر شاپنگ کے لیے باہر کے آپ کو ویزے اور ٹکٹس وغیرہ ایئر لائن کے نہ بھی ملے تب بھی زندگی بسر ہو جائے گی. اگر جس نظام کو تم نے اپنا رکھا ہے، خدا کی قسم ہے قیامت کا دن ہوگا تم سے زیادہ ذلیل کوئی نظر نہیں آئے گا. یہ میرے آقا کی حدیثیں ہیں، سیاہ میں حدیثیں موجود. تمہاری وجہ سے ظالمو آج لوگ کہتے ہیں فلاں مفتی صاحب بھی تو عورت کے سامنے بیٹھے تھے، اگر ہم پردہ نہیں کریں گے تو ہمیں زیادہ گناہ ہوگا.
فلاں مفتی صاحب عورتوں کے سامنے نہیں میڈیا پہ بیٹھے ہوتے. اگر میری بیٹی اکیڈمی میں کسی پروفیسر سے پڑھنے جاتی ہے بغیر پردے کے تو ہم نے بڑا ظلم کیا ہے. ارے سالمو، یہی کلچر تو یہودی ختم کرنا چاہتا تھا، جس کی بنیاد اور سبب مین اس نے تمہیں بنا ڈالا. اب لوگ تمہیں مثالیں دے کے اپنی بچیوں کو غیر مردوں کے سپرد کرتے ہیں. یہ کون سا اسلام ہے بغیر پردے کے؟ دنیاوی تعلیم بچیاں پڑھ رہی ہیں مردوں سے. میرے بھائی، اگر میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بھی کسی بچی کو پڑھاتا ہوں، شریعت یہ ہے کہ درمیان میں پردہ ہو، بچی سائڈ پہ ہو، مفسر قرآن دوسری جانب بیٹھا ہو. بخاری کے حدیث ہے، میرے آقا کریم جب پردے کی حالت میں لیکچر دیا کرتے تھے عورتوں کو، اس سے بڑھ کے کوئی میں آپ کے سامنے مثال پیش کر سکتا ہوں؟ کیوں جو مستند علماء ہیں کیوں پردے میں بیٹھ کے بچیوں کو پڑھاتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ کی شریعت کا حکم یہی ہے، میرے آقا کریم کی شریعت کا حکم یہی ہے. تو اللہ کریم نے کیا فرمایا کہ جنہیں تم کہہ رہے ہو یہ ہماری اولاد ہیں، یہ ہماری، ہم نے انہیں تمہاری اولاد نہیں بنایا. تو جب اللہ کریم نے انہیں اولاد نہیں بنایا تو ہم کون ہوتے ہیں انہیں اپنا بیٹا کہنے والے؟ اس کی ولدیت پہ اپنا نام لکھوانے والے. اللہ کریم نے فرمایا ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، اللہ کی طرف سے یہ اصول تمہیں ملا نہیں ہے. واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اللہ جو بھی فرماتا ہے وہ حق ہوتا ہے اور اللہ ہی ہدایت عطا فرماتا ہے سیدھی راہ کی. وہ کیا فرما رہا ہے؟ ادعوہم لآبائہم، ادعوہم لآبائہم، ان بچوں کو ان کے اصلی والدین کے نام سے پکارو. ان بچوں کو ان کے اصلی، جن کے نطفے سے، جن کے پیٹ سے نکل کے آیا ہے. ہوا اقسط عند اللہ، اللہ کے ہاں یہی انصاف ہے، اللہ کے ہاں یہی انصاف ہے. اور جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس کا باپ کون ہے. اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَكُمْ، اگر تمہیں نہیں پتہ کس کے نطفے سے نکل گیا ہے، جس طرح ہسپتالوں اور مختلف ذرائع سے لوگ لے کے آتے ہیں، اگر تمہیں نہیں پتہ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، تمہیں نہیں پتہ اس کے باپ کا نام کیا ہے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تمہارے دینی بھائی ہیں. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو تمہارے اسلامی بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں. پھر بھی تم اپنا باپ کی جگہ نام لکھوا نہیں سکتے. خالق لم یزل سے دعا گو ہیں، مالک مجھے آپ سب کو جو ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو عرض کیا، اللہ کریم اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو پالک کے شرعی احکامات قسط نمبر 3 عرض کریں گے، جس میں اس سے بھی مشکل مسائل کا ذکر خیر ہوگا انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی آپ سب کو بھی ہمیشہ دین اسلام کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے.